بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء میں آگے بڑھتے ہیں اور آج ہم ایک اور پیغمبر اور نبی کا قصہ سنتے ہیں۔ پہلے یہ بات شیئر کروں کہ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب مفسرین کے بیان سے سمجھ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 کے قریب پیغمبر گزرے، جن میں سے صرف چند بڑے بڑے پیغمبروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، جن میں حضرت یوشع، حضرت الیاس، حضرت یسیع، حضرت شمویل، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شیار، حضرت ارمیہ، حضرت یونس، حضرت عزیر، حضرت حزقیل، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شمعون وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب حضرات توریت شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے اور ان کی ایک ہی شریعت تھی۔ اس دوران کوئی اور نئی کتاب یا کوئی اور صحیفے کا ثبوت نہیں ملتا۔ آج آپ کے ساتھ جن پیغمبر کے بارے میں شیئر کروں گی وہ ہیں حضرت ارمیہ، اور ان کے نام کے بارے میں بھی ہے کہ الف پر پیش بھی ہے، یعنی ارمیہ بھی ہے اور ارمیہ، اور اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں یرمیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ واللہ علم ان کا جو بھی نام تھا، تو تینوں نام جو ہیں وہ تفسیر میں ملتے ہیں، یعنی ارمیہ، ارمیہ اور یرمیہ علیہ السلام۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں کہ حضرت ارمیہ بن حلقیہ علیہ السلام لادی بن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تجھے کون سے بندے محبوب ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کثرت سے میرا ذکر کرتے ہیں، وہ جن کو مصروفیات میرے ذکر سے غافل نہیں کرتی، جنہیں فنا ہونے کے وسوسے پیش نہیں آتے اور نہ ہی اپنے جی میں باقی رہنے کی خواہش لیے ہوئے ہیں۔ جب انہیں کبھی دنیا کی عیش و لذت پیش آتی ہے تو ان سے بے رغبت رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں میری محبت ملی، میں انہیں ان کی تمناؤں سے بڑھ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں خبردار کر دو کہ وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ مجھے ان کے آباء و اجداد کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے بیٹوں پر رحم آیا، مجھے ان کی اصلاحات یاد آ گئیں۔ اے ارمیہ، ان سے پوچھو کہ میری اطاعت کا انجام انہوں نے کیسا پایا۔ میں نے بنی اسرائیل سے انتقام لینے اور انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے، سر پر ریت ڈال لی اور سر بسجود ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، تو نے مجھے بنی اسرائیل میں آخری نبی بنانا تھا تو میری ماں مجھے جنم ہی نہ دیتی۔ یا اللہ، بیت المقدس اور بنی اسرائیل کی ویرانی میری وجہ سے ہونی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارمیہ، اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھا کر خوب گریہ زاری کی، پھر عرض کی، یا اللہ، کون بنی اسرائیل پر مسلط ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ کے پجاری جنہیں نہ میرا خوف ہے اور نہ ہی میرے ثواب کی امید ہے۔ ارمیہ، اٹھ کر میری وحی سن کر میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں۔ تیری پیدائش سے پہلے ہی میں نے تیرا انتخاب کر لیا تھا، تیری صورت سجانے سے پہلے ہی میں نے تجھے پسند کر لیا تھا، اور کسی بڑے مقصد کی تکمیل کے لیے میں نے تیری نامزدگی فرما دی تھی۔ اٹھ اور شاہ وقت کو جھنجھوڑ، اسے راہ استقامت اور ہدایت پر گامزن کر۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بادشاہ کو سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش میں لگے رہے۔ وحی الہی کا نزول بھی ہوتا رہا، جس کے نتیجے میں بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام قوم کو پہنچایا، اور قوم نے عذاب کے بارے میں سن لیا تو قوم سرنگوں ہونے کی بجائے نافرمانی پر اتر آئی۔ انہوں نے حضرت ارمیہ پر تہمت لگائی اور کہا، ارمیہ، تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے جنون لاحق ہو چکا ہے۔
یہ کہتے ہوئے قوم نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جن مشکل حالات سے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا تھا، اب وہ وقت آ چکا تھا۔ بخت نصر اللہ کا عذاب بن کر اپنے لاؤ لشکر سمیت بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کا محاصرہ کر لیا، بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکا اور عورتوں کو بھرے بازاروں میں کھڑا کر دیا، تورات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اس نے سارے ملک کو رون ڈالا اور بنی اسرائیل میں قتل و غارت کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب غارت گری سے فارغ ہو گیا تو واپس جانے کا ارادہ کیا۔ مال و دولت کے علاوہ قیدیوں کی بے شمار تعداد اپنے ساتھ لے کر گیا۔ جب بخت نصر ویرانیوں کی انتہا کر چکا تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ انہیں ان خطرات سے آگاہ کرتے رہے اور تیرے بارے میں خبر دیتے رہے، تیری علامات اور اوصاف انہیں بتاتے رہے، اور انہوں نے آگاہ کر دیا تھا کہ ان کے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتار کے ان کی اولاد کو پابند کر کے قید کر لے گا۔ لوگوں نے اسے جھٹلایا اور اس پہ تہمتیں لگائیں، اسے زدوکوب کیا اور حبس بیجا میں بند رکھا۔ بخت نصر نے حکم دیا، اسے میرے سامنے پیش کرو۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر بخت نصر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ اس قوم کو ان درپیش حالات سے ڈرایا کرتے تھے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی تھا۔ بخت نصر نے پوچھا، تمہیں کیسے علم ہوا؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے علم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف بھیجا ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے جھٹلا دیا۔ بخت نصر نے حیرت سے کہا، اس قوم نے تجھے جھٹلایا، تجھے زدوکوب کیا اور تجھے پابند قید کر دیا؟ فرمایا، ہاں۔ بخت نصر کہنے لگا، کتنی بدبخت ہے یہ قوم جنہوں نے اپنے نبی اور اپنے رب کے پیغام کو جھٹلایا۔ کیا تم مناسب سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ تو میں تمہاری عزت و تعظیم بھی کروں گا اور تمہاری غم خواری بھی کروں گا، اور چاہو تو اپنے شہروں میں جا کر رہو، میں تمہیں پناہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں اور لمحہ بھر کے لیے بھی ان کی امان سے نہیں نکل پایا۔ اگر بنی اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ کی امان سے نہ نکلتے تو انہیں بھی تیرا اور تیرے سوا اوروں کا کوئی خوف نہ ہوتا اور نہ ہی تجھے ان پر غلبہ نصیب ہوتا۔ بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی قیمتی باتوں کو سنا تو آپ علیہ السلام کو باعزت بری کر دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا۔ ایک بار پھر بنی اسرائیل کے بچے کچے ضعیف اور ناتواں لوگ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور عرض گزار ہو کر کہا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ظلم کیا، ہم اپنے کیے پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی، یہ لوگ عمل کرنے والے نہیں ہیں، اگر یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ اسی شہر میں قیام کریں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی خبر دی تو قوم نے کہا، ہم اس اجڑے ہوئے شہر میں کیسے رہیں گے؟ وہاں کے لوگوں پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہاں قیام کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے البیسیہ کی سرزمین کو جائے سکونت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے اس میں دو باتیں اور بھی سامنے آئی ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ جو ہے کہ وہ اور ان کا گدھا جو ہے ایک بستی میں گزرے اور وہاں پر دیکھا کہ بستی اجڑی ہوئی ہے اور بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا اور کہا کہ یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسی نیند سلا دیا جو 100 سال یا کئی 100 سال تک رہی اور پھر دوبارہ جگایا۔ واللہ عالم کہ اب یہ بات حضرت عزیر کے بارے میں تو زیادہ مستند سمجھی جاتی ہے ان کی نسبت۔ اور دوسرا ایک ضعیف قصے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے روپ میں اب موجود ہیں، کیونکہ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک ویران بستی میں گئے اور وہاں سوکھی ہوئی گھاس تھی، وہاں پر بیٹھ گئے اور ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنی ویران اور اجاڑ اور سوکھی ہوئی گھاس اور یہ علاقہ کیسے دوبارہ سرسبز ہو سکتا ہے۔ تو جس حصے پر حضرت ارمیہ علیہ السلام بیٹھے تھے تو وہ جگہ
فوراً ہی سرسبز ہو گئی، تو اس لیے لوگوں نے ان کو جب دیکھا تو ان کا نام خضر یعنی کہ سرسبز رکھ دیا۔ واللہ عالم، لیکن یہ ضعیف روایات میں سے ایک روایت ہے۔ اور ان کے بارے میں ان کے مزار جو آرمینیا اور بہت سی جگہوں پر بتائے جاتے ہیں، لیکن سب سے مستند ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑا درخت بھی ہے جو ان کے چاروں طرف ان کے مزار کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہاں پر پانی بالکل مطلب وہ قحط زدہ علاقہ ہے ایک طرح سے، وہاں پانی کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا اس درخت کے پانی کا کہ وہ 2 کلومیٹر دور سے ایک نالے سے پانی آ کر اس درخت کو سیراب کرتا ہے، اور لوگ جو ہیں اور اس علاقے کو اب کافی بہتر حالت میں وہاں پر اب مزار بھی ایک بنا دیا گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر زیارت وغیرہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس علاقے کو، اور وہاں پر بہت ساری نشانیاں اور بھی موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ اسنا کے ایک نامہ نگار نے ایک بہت مضمون لکھا ہے، یرمیہ درخت کی باہوں میں ایک نبی۔ انہوں نے بتایا کہ تہران اس کا ایک صوبہ ہے، سمنان مشہد ہائی ٹریفک کا ایک محور بنیادی طور پر صحرا کے کنارے سے گزرتا ہے، اور یہاں پر بہت خوبصورت علاقہ ہے، اور جیسے پرانے زمانے کے گاؤں ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ گلیاں اور چیزیں، اور وہاں پر ایک پرانا گولر کا درخت ہے جو دائرے میں ہے، اور وہ لوگوں نے ایک بہت عظیم یادگار کے طور پر اپنے گلے سے لگا کر رکھا ہے۔ اور یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ ایک ارمیان اور جوت 2 گاؤں ہیں جو لکھا ہوا ہے، اور دونوں ارمیان میں جو ہے یہ درخت ہے، اور اس درخت پہ حضرت ارمیہ کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے، اور جو جود ہے وہ حضرت ارمیہ کا رہائشی گاؤں ہے۔ اور جیسے کہ بتایا کہ صحرا میں یہ ایک سرسب درخت ہے، اور جس کا انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہے کہ جود گاؤں سے 2 کلومیٹر دور سے جو ہے وہ ان 2 کے گاؤں کے درمیان تقریباً انہوں نے لکھا ہے کہ 50 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور پانی جو ہے وہاں سے جود گاؤں سے ہے وہ ارمیان کی طرف ان کے اس درخت کی طرف آتا ہے۔ جب وہاں پر کام شروع ہوا اور وہاں پہ لوگ آتے اور اس طرح، تو لوگوں نے دوسرے گاؤں سے آ کر کہا کہ ہمیں بھی اس میں، ہمارے علاقے کے لیے بھی اس میں حصہ رکھا جائے، جس میں ہاؤسنگ فاؤنڈیشن وغیرہ بنائی گئی تھی کہ پانی تو اس گاؤں سے اس درخت کو اور ان کے مزار کو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تو یہ قبر مبارک کی جو پرانی عمارت تھی اس کو بھی دوبارہ سے نیا بنایا گیا، اور وہاں کی یونیورسٹی بھی بنائی گئی، اور اس میں جو ہے اس جو دیان جو گاؤں ہے اس کا حصہ بھی رکھا گیا۔ اور اس عمارت میں انہوں نے ایک بتایا کہ لکڑی کا ایک بہت پرانا صندوق بھی وہاں پر موجود ہے، اور اس پر تحریر بھی لکھی ہوئی ہے، اور اس تحریر میں ان کا نام حضرت یرمیہ لکھا ہوا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔